جو میڈ تھی اس وقت 20 روپے کے عوض بچی کو چوکیدار کو دے دیتی تھی. کوئی اچھا ساتھی ملے گا جو اس بات کو سمجھے تو میں ضرور شادی کروں گی, ورنہ مجھے بلیاں بڑی پسند ہے, میں 10 بلیوں کے ساتھ رہ لوں گی. نہیں تو ہمارے یہاں بڑی ایک آسان سا جواب ہوتا ہے کہ جی آپ اگر جاب کر رہے ہو تو آپ اپنے لیے کر رہے ہو, تو لیکن ان ذمہ داریوں سے آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی. گھر کے افراد کی ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہو کہ اگر وہ کام بھی ایک عورت کر رہی ہے تو پھر ان کی ساس ہیں یا نانی ہیں, ایون ہسبینڈ, کچھ گھنٹے کی بات ہوتی ہے تو ان ذمہ داریوں کو دیکھ لیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ, اور میرے ساتھ موجود ہیں میڈم یاسمین آفتاب علی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم, ہم نے عورتوں کے مسائل پہ تقریباً ہر اسپیکٹ سے بات کی, اور جس میں بہت سارے آپ نے سلوشنز بھی دیے, قانونی پہلو کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی دیے, لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود ہمارے سامنے بہت سی ایسی ایگزامپلز بھی ہیں جن کو ہم رول ماڈل کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. تو ان خواتین کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون کون سی مشکلات تھیں جن کو وہ فیس کرتے ہوئے پھر بھی انہوں نے اتنی اسٹرگل کر کے ایک ایسے مقام پہ پہنچی کہ جن کی ہم ایگزامپلس کوٹ کر سکتے ہیں یا جن کو ہم ایک رول ماڈل کے طور پہ. شکریہ فیفا. اس پروگرام میں, اس ویلاگ میں ہم پہلے ان سچویشنز کی بات کریں گے کیونکہ زیادہ مٹیریل ہو جاتا ہے اور کسی ایک بات پہ ورنہ فوکس نہیں رہتا, اور اگلے ویلاگ میں اس کو ہم دیکھتے ہوئے کہ کیا کیا مسائل لوگوں کو پیش آئے اور آتے ہیں. وی ول ٹاک آف دوز رول ماڈلز جنہوں نے اپنے نامستعد حالات سے جنگ کی. کہیں وسائل کی کمی تھی, کہیں کلچرل ماحول ایسا تھا کہ وہاں پہ بہت چیزوں کو کے بارے میں سوچنا بھی بڑا ڈیفیکلٹ تھا. اب وہ کیا باتیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ آج کل بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ لڑکیاں بھی, بہت ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نوکری تلاش کرنا. میں آج کل اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج کل کنزیومر بائنگ پاور ہیز فالن, پروڈکشن ہماری بڑی لو ہے, کام کرنے کے مواقع بہت کم ہیں, لوگوں نے اپنا جو ورک فورس تھی اس کو کم کر دیا ہے. ایک ایگزامپل میں اگر بتاؤں, ابھی 3-4 دن کے اندر اندر پچھلے سورج ٹیکسٹائل اور نشاط ٹیکسٹائل کے جو سب سے بڑے اسپینڈلنگ یونٹس تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں, اینڈ اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں. تو اس قسم کی سچویشن میں جب کہ آلریڈی لڑکیوں کے لیے اپرچونٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی مردوں کے لیے ہوتی ہیں, تو بعض دفعہ کچھ ایسی جاب اپرچونٹیز ہوتی ہیں جہاں فار ایگزامپل ایک لیول کے اوپر آپ کو اپنے شہر سے دوسری جگہ پہ ٹریول کرنا ہوتا ہے. اب وہ چیز ایسی ہے کہ کبھی لوگوں کے گھر والے اجازت نہیں دیتے, اور کبھی پراسپیکٹیو امپلائرز کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے وہ مناسب نہیں رہے گا. دوسری چیز, کبھی کبھار جب لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچیاں کوالیفائڈ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی سرجن ہے, کوئی اور اچھی ڈگری ہولڈر ہے, تو اس وقت تو وہ سب اچھا کہہ دیتے ہیں, لیکن کتنی دفعہ فیفا ہوتا ہے کہ بعد میں انکاری ہو جاتے ہیں, مکر جاتے ہیں, اور لڑکی پہ دباؤ آتا ہے ڈیو ٹو ویریس ریزنز کہ تم یہ جاب نہیں کرو. نہیں تو ہمارے یہاں بڑی ایک آسان سا جواب ہوتا ہے کہ جی آپ اگر جاب کر رہے ہو تو آپ اپنے لیے کر رہے ہو, تو لیکن ان ذمہ داریوں سے آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی, تو آپ یہ بھی کریں. دیکھیں, اس میں ایک میرا جو ایک سوچ ہے کہ بات ہمیشہ فائنینشیل نہیں ہوتی ہے. بالکل. جب عورتیں ایک پروفیشنل ڈگری لیتی ہیں تو ملک کا پیسہ ان میں انویسٹڈ ہوتا ہے, وہ سیٹ انویسٹڈ ہوتی ہے جو آپ نے لی ایک لڑکے سے. اب اگر اس کے بعد آپ گھر بیٹھ جائیں تو آپ BA ہی کر لیتی, بی گھر بیٹھ جاتی, ہاں, کسی کی سیٹ ضائع نہ ہوتی. مگر یہ ظلم ہے اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, کہ آپ وہ پیسے بھی خرچیں, آپ کا ملک آپ میں انویسٹ کرے, اور پھر کوئی کہے کہ آپ گھر کی ذمہ داری. اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ فائنینسز. دوسری چیز جو ہے کہ بعض اوقات جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو قدرتی طور پہ کچھ آورز ایسے ہوتے ہیں, دیکھیے جیسے
اگر آپ ڈینٹسٹری میں جائے کوئی عورت تو وہ کوئی ایمرجنسی کا کام نہیں ہوتا ہے. بالکل. لیکن اگر وہ سرجری میں چلی جائے یا وہ گائنی میں چلی جائے تو وہ بھی چانسز ہیں اس کو کہ بے وقت اس کو ہاسپٹل جانا پڑے. اس زمن میں میرے پاس ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ، جب میرا بیٹا چھوٹا تھا اور میں اسکول اس کو پک کرنے جاتی تھی یا ڈراپ کرنے جاتی تھی، تو وہاں ایک خاتون تھی، ان سے میری بڑی دوستی ہو گئی. عمر میں وہ لڑکی مجھ سے کافی چھوٹی تھی، تو بہت اس کی روئی روئی سی آنکھیں، اور اس نے یہ بتایا کہ ان کی جو جیٹھانی ہے وہ ہارٹ سرجن تھی. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے ہاسپٹلس میں یہ نہیں ہوتا کہ دن میں سرجریز ہو، خالی کنٹینیوس تھرو دا نائٹ. عموماً یا نائٹ شفٹس بھی ہوتی ہیں، نائٹ شفٹس میں ہوتی ہیں ان کی. اور ڈاکٹر لوگ تو اکثر جو کوئی کسی کی سرجری ہوئی ہے ان کے پیشنٹ تو رات کے 2 بجے 3 بجے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز جب میں اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال ہوتی تھی تو میں یہی دیکھتی تھی. آئی واز ود ہر آل دا ٹائم، تو میں نے دیکھا. تو وہ چلی جاتی تھی شام کو اپنے کلینک، اور پھر وہاں سے ظاہر ہے جو بھی ان کے اگر آپریشن کا ڈے ہے تو آپریشن. میاں ان کے بہت بڑے بزنس مین تھے، اور ان کا کام ایسا تھا جیسے کاروباری لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب تک وہ انٹریکٹ نہیں کریں گے لوگوں سے دعوتیں وغیرہ. تو ایک دن وہ شاید کوئی ضروری کاغذات گھر بھول گئے، تو وہ واپس آئے تو بچی کی طبیعت ہلکی سی ذرا خراب تھی، بیبی تھی 3 months کی. تو انہوں نے کہا میں بچی پہ نظر ڈال لوں. تو جب کمرے میں گئے تو بچی غائب تھی. اور پتہ یہ چلا اس زمانے میں آپ سے کوئی یہ بات کر رہی ہوں قریب 18 سال پہلے کی. اچھا. اور جو میڈ تھی اس وقت 20 روپے کے عوض بچی کو چوکیدار کو دے دیتی تھی. 3 month old ڈاٹر. تو اس قسم کے جب واقعات مجھ جیسی مائیں سنتی ہیں تو ہم لوگ بہت دہل جاتے ہیں. بالکل. کہ خدا نہ کرے کہ ہم اپنے کریئر کو فالو کرتے ہوئے کوئی اور نقصان نہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو منع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے افراد کی ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہو کہ اگر وہ کام بھی ایک عورت کر رہی ہے تو پھر ان کی ساس ہیں یا نانی ہیں یا جو بھی اور کوئی فرد ہے گھر میں، یا ایون ہسبینڈ اگر وہ اس وقت گھر ہوتے ہیں، تو وہ کچھ گھنٹے کی بات ہوتی ہے تو ان ذمہ داریوں کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ اچھا اسی اسپیکٹ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے باہر بہت سے ممالک میں دیکھا ہے کہ جب تک بچے کی ایک اسپیسیفک ایج ہوتی ہے تو ماں کو چھٹی ہوتی ہے اس کو، اور اب تو باپ کو بھی ہوتی ہے. باپ کو بھی ہوتی ہے، باپ کو بھی ہوتی ہے. باپ کو بے شک کم ٹائم کے لیے ہو لیکن ماں کو تو فل دی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کا ڈے کیئر سٹارٹ ہو جاتا ہے اسکول سے پہلے ہی. وہ بچے ڈے کیئر میں ہوتے ہیں اور بالکل سیف ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ان کا اسکول شروع ہو جاتا ہے کہ ماں اور ماؤں کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ اس کے حساب سے ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں. لیکن ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارا جو اوور آل ہماری گورنمنٹس یا ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے وہ ہمیں اس لحاظ سے بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا. اور پھر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی عورتیں مردوں کے مقابلے میں کام کریں، مردوں کے مقابلے میں کام کرتے ہوئے ان سے تنخواہیں بھی کم لیں. اور پھر جب کام کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی عورت اور مرد میں کیا فرق ہے، آپ تو یو آر پروفیشنل، آپ کو کام کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ وہی بات ہے کہ جب ہم عورتوں کی تعلیم کو یا ان کی پروفیشنلزم کو سپورٹ نہیں کرتے، جیسے ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں بات کی کہ 9ویں جماعت تک جاتے جاتے پورے پاکستان کا جو عورتوں کا پرسنٹیج ہے وہ 13% ہے جو 9ویں جماعت یا اس سے آگے جاتی ہیں. تو وہاں پہ اگر ہم یہ توقع کریں کہ جی ہماری عورتوں کے لیے اچھا، انٹرسٹنگلی کچھ جگہیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جہاں پہ چھوٹی نرسریز ہیں بچوں کے لیے، وہاں آیاز بھی ہیں. کچھ ملٹی نیشنلز یا پاک کراچی میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو ڈاؤ میڈیکل کے آٹزم سینٹر میں یہ ہے، اور جگہوں پہ ایسا ہے. تو اس سے بہت سپورٹ ہوتی ہے ماؤں کو، لیکن زیادہ تر نہیں ہے. جب ہم عورتوں کی طرف ہی تعلیم پہ ہی نہیں توجہ دیتے تو وہ بیچاری گنتی چنتی کی عورتوں کے وہ کس طرح سے بچوں کو کدھر رکھیں یا ان کا کیا کس طرح ان کو سپورٹ کی جائے، وہ ذرا ہونا ضرور چاہیے. اور حکومت کو اس چیز پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس قسم کی فیسلٹیز عورتوں کو فراہم کی جائیں. اچھا، ایک بڑی دلچسپ نئی آج کے لحاظ سے سچویشن
بہت سارا کام اب آن لائن ہے. بالکل. بہت ساری ملٹی نیشنلز پرٹیکولرلی عفیفہ سافٹ ویئر کمپنیز امریکن ہیں, وہ ایسٹ کوسٹ ٹائم سے آپریٹ کرتی ہیں. لائک 5:30 بجے شام کو دفتر شروع ہوگا اور صبح 3:30 بجے ختم ہو رہا ہے. اور یہ ان کے ویسے فیسلٹیز ہیں, عورتوں کا خیال کرتی ہیں, اچھی جگہوں پہ صرف خواتین کے لیے پک اپ اینڈ ڈراپ بھی ہے, لیکن ٹائمنگز تو رات کے ہیں. اب لوگ جہاں پہ دن کی نوکری میں بھی گھبرائیں تو وہ کہیں جی ساری رات لڑکی باہر ہے. اب ہمارے ایک ملنے والے ہیں, ان کی بیٹی ایک ہے, وہ حالانکہ کوئی بہت ہائی فلائنگ جاب نہیں کر رہی, کال سینٹر میں کر رہی ہے, مگر شی از ارننگ 2 لاکھ روپئے سے زائد. بہت اچھا کماتی ہے اور گھر کا میں بڑا حصہ ڈالتی ہے اپنا. تو اس طرح سے شادی سے پہلے گھر والے اور شادی کے بعد سسرال والے اب نہیں اتنا پسند کریں گے نا کہ بیگم صاحبہ 5:30 بجے چل پڑی اور رات کو آئیں اور پھر وہ سوئیں گی. نہیں, یہ تو آپ گھر والوں کی اور سسرال والوں کی بات کر رہی ہیں. میں آپ کو اپنی پرسنل اگزامپل بتاتی ہوں. جب ہم لاہور میں شفٹ ہوئے تو فار دا ٹائمنگ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا. ہم اس کے اوپر والے پورشن میں تھے, نیچے جو ہے وہ مالک مکان تھے. اب آپ یقین کریں گی میری اس وقت رات کی ٹائمنگز ہوتی تھی کہ 12 بجے میرا پروگرام ختم ہو رہا ہے, 10 سے 12 2 گھنٹے کا پروگرام ہے. تو گھر پہنچتے پہنچتے اگر سم ٹائمز آفس کی طرف سے ڈراپ نہیں ملی مالک مکان کے تو 2-2:30 بج جاتے تھے مجھے پہنچتے ہوئے. اور اس وقت ہوتا کیا تھا کہ وہ والی آنٹی کھڑکی, جیسے ہی میری گاڑی رکتی تھی وہ آنٹی کھڑکی میں سانک رہی ہوتی تھی جس وقت میں گھر سے نکلتی تھی تب بھی. اور ان کو اس چیز پہ بڑا آبجیکشن تھا. تو جب اور ایک ٹائم آیا جب ان کی برداشت بالکل ختم ہوگی تو انہوں نے ہمیں یہ کہہ کے کہ ایک تو بھائی آپ لوگوں کی ٹائمنگز بڑی آڈ ہیں, گیٹ کی آواز آتی ہے تو میری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کی بیٹی اتنی رات کو آتی ہے, اور دوسرا آپ کے گھر پہ مہمان بہت آتے ہیں, تو پلیز آپ جو ہے نا یہ گھر خالی کر دیں. تو یہ ہماری اوور آل سوسائٹی کا حال سوچ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک جو ہے کہ اگر کوئی خاتون یا لڑکی کے آورز آڈ ہیں یا اس کی فیلڈ ایسی ہے جس کے آورز لمبے ہیں یا انکنونشنل فیلڈ ہے ذرا, تو ایون گھر والوں کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ کوئی ایک ٹیچنگ یا ایک زیادہ ٹریڈیشنل. بالکل. میری ایک دوست, ان کی بیٹی بہت قابل, بے حد قابل اپنی فیلڈ میں, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ میرے ہسبینڈ سے آگے پیچھے ہی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو میری بیٹی کو سمجھاؤ, وہ پتہ نہیں دیکھو فلاں سافٹ ویئر کمپنی میں جانا چاہ رہی ہے اور رات کی ڈیوٹی ہو. میں نے کہا ریلی, میرے پاس بھیجو. میں نے اس سے بات کری بچی سے. اس بچی نے مجھے ایک جملہ کہا, اس نے کہا آنٹی میرے والد کی ڈیتھ ہوئی اس وقت میں پروفیشنل کالج میں جانے والی تھی, اور ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا بابا اس ایج میں ایسے چلے جائیں گے. مائی مدر واز سو انپریپیئرڈ. انہوں نے اپنا کریئر ہمارے لیے چھوڑا, لیکن وہ فائنینشلی خود کو سنبھال نہیں پائیں. اور ایک کریئر وومن اور جو اس طرح کے حالات انہوں نے پرابلمس پھر فیس کیے اور یہ سارے مسائل ہوئے, تو ان حالات میں میں کرنا چاہتی ہوں, میں کبھی ایسی پوزیشن میں نہیں آنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ رہوں فائنینشلی. جب میری شادی ہو اپنے میاں سے بھی کوئی اچھا ساتھی ملے گا جو اس بات کو سمجھے تو میں ضرور شادی کروں گی, ورنہ مجھے بلیاں بڑی پسند ہے, میں 10 بلیوں کے ساتھ رہ لوں گی. یہ ان کا, جب ان کی والدہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ بھائی بات تو وہ صحیح کہہ رہی ہے. اب جو ایک اور سوال ہے آخری میں ایک میں بات کروں گی, پروگرام کا وقت شاید ختم ہونے والا ہے, کہ اکثر لڑکیوں کو ہائر ڈگری کے لیے بھی ماں باپ اس لیے بھیجتے ہیں یا اجازت دیتے ہیں کہ رشتہ ابھی تک کہیں نہیں ہوا, لیکن پھر جیسے ہی رشتہ ہوگا تو شادی بھی ہو جائے گی اور وہ اس کو پرائیورٹائز بھی نہیں کریں گے کہ بھئی یہ کام کرے. ایک سوال جو ادھر ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے کہ جتنی ہم کہانیاں سنتے ہیں, اور صحیح کہانیاں تو شاید لفظ غلط ہے, کہ ہیراسمنٹ کا ہے یا دفتر کا ماحول صحیح نہیں ہے, اکثر جگہ بہت اچھا ہوتا ہے, اکثر جگہ نہیں اچھا ہوتا.
تو کیا عورتوں کو سیلف ڈیفینس آنا چاہیے؟ میری ایک دوست جن کے والد نے اپنی وائف کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر خود اس کو ٹیوٹر کیا، پہلے خود سیکھا پھر بیٹی کو ٹیوٹر کیا. اور ایک دفعہ جب وہ لڑکی لاہور میں کہیں جاب کر رہی تھی، میری فرینڈ تو اپنے نانا کے دوست کے ہاں، جو ایک زمانے میں بہت بڑے منسٹر تھے اس وقت، نانا کے دوست، اچھا، اور گھر میں ان کی وائف نہیں تھی. اس کا خیال تھا پارٹیز پہ ہی مجھے بلاتے ہیں، ساری فیملی ہوگی، گھر خالی تھا. اینڈ ہی اٹیکڈ ہر. تو نانا کے دوست، مطلب آپ کے نانا کی عمر کا شخص اور آپ پہ اٹیک کر رہا ہے. تو موقع کی بات، تو کہنے لگی کہ مجھے بالکل یاد رہا کہ ابا نے کس طرح مجھے سکھایا تھا، فرنٹل اٹیک. اینڈ آئی وینٹ ان ٹو دا موشنس، اور 35 سیکنڈ میں ہی واز ڈاؤن، وہ اٹھ نہیں پایا اس کے بعد زمین سے. تو جب ابا کو بتایا گیا تو ابا کہنے لگے خاموشی سے، سبق یاد تھا؟ تو کہنے لگی میں بڑا ہنسی. میں نے کہا یاد تھا. اب ان چیزوں کو جب ہم سنتے ہیں تو ایک سوال ہے، کیا ہمارے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس سیکھنا حصہ ہونا چاہیے کریکلم کا؟ اس کی دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ ہے، مردوں کو اویئرنیس دینی کہ عورتیں چیزیں نہیں ہیں، ان کی آپ رسپیکٹ کریں، وہ کسی طرح آپ سے کم نہیں ہے. اور وہ کون دیتا ہے؟ وہ گھر کی عورت دیتی ہے. بالکل. اگر ہم ایز ویمن اپنے لڑکوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ نہیں سکھائیں گے تو اس صورت میں یہ معاشرہ چینج نہیں ہو سکتا. بالکل، یاسمین آفتاب صاحبہ نے جو ہے وہ صحیح بات کی کہ جب تک ہم اپنے بیٹوں کو نہیں سکھائیں گے، اور یہ ہمیں بہت ارلی ایج میں سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کا بیٹا چھوٹا ہے اور وہ بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ گھر میں کھیل رہا ہے یا کسی بھی بچے کے ساتھ، اور وہ اس طرح کی ہاتھ پاؤں چلانا شروع کرتا ہے، تو جب تک آپ اس کو اس وقت نہیں سمجھائیں گے کہ بیٹا لڑکیوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں پیش آتے، تو وہ بڑا ہو کے بھی نہیں سیکھ پائے گا. تو آج کے اس میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن یہ رول ماڈلز جو ہمارے سوسائٹی میں عورتیں بنتی ہیں، ان کو کیا کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ کس طرح اس مقام تک پہنچتی ہیں، آنے والی ویڈیو میں بھی اس پہ ضرور بات کریں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.